السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اللہ کا آسمانی دین جو قرآن اور آسمانی تفسیر پر مشتمل ہے وہی نافذ تھا۔ کوئی فرقہ اس کے علاوہ کوئی فرقہ نہیں تھا۔ یہ فرقوں کی وجہ سے جو ہے اسلام کے اندر جو ہے یہ تفرقے پیدا ہوئے ہیں، جھگڑے پیدا ہوئے ہیں، اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا جو بہترین زمانہ ہے سب زمانوں سے، اس کی بنیاد جو ہے اللہ کا آسمانی قرآن ہے اور آسمانی تفسیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور آسمانی تفسیر کے ذریعے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی اور ان کو زندگی کے تمام شعبوں میں قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و تفسیر کے مطابق ان کی رہنمائی کی اور ان کو جو ہے امت کے لیے بہترین انسان بنایا، امت کے رہبر، امت کے پیشوا بنایا، جن کی جو ہے مثال نہیں ملتی ہے۔ نہ ایسا استاد، نہ ایسے شاگرد اور نہ ایسا دین اس کے بعد جو ہے دنیا میں جو ہے وہ رائج ہوا ہے۔ جب فرقے بنے تو فرقوں نے پھر اپنے اپنے جو ہے مذاہب جو ہے وہ تیار کر لیے اور اللہ تعالیٰ کے خالص دین کو نظر انداز کر دیا، بھلا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا، اور یہ جتنا بڑا نقصان ان فرقوں نے اس دین حق کو پہنچایا ہے اور اس دین کے صرف دعوے داروں، صرف کلمہ پڑھنے والوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا نقصان اس دین اسلام کو کافروں نے نہیں پہنچایا۔ کافروں نے اگر اسلام کو نقصان پہنچایا تو ان کلمہ پڑھنے والوں کے ذریعے، جن کے دلوں میں کچھ اور تھا، زبانوں پر کلمہ تھا، ان لوگوں کے ذریعے کافروں نے جو ہے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ ورنہ دین تو اس دور میں بغیر کسی فرقے کے سب کا دین ایک ہی تھا۔ کوئی جعفری، کوئی حنفی، کوئی بریلوی، کوئی فلاں فرقہ بالکل نہیں تھا۔ امت متحد تھی، صحابہ کرام کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی تفرقہ بازی نہیں تھی، کوئی کسی قسم کے جو ہے ان کے اندر جو ہے خرابی نہیں تھی۔ اس لیے خالص دین جو تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا کر اس کے ذریعے تربیت کی اور زندگی کے ہر معاملے میں، سیاست میں، معاشرت میں، معیشت میں، دینی معاملات میں، ہر زندگی کے شعبے میں ان کی صحیح رہنمائی فرمائی، اور صرف ان کی رہنمائی نہیں فرمائی بلکہ آسمانی دین کو نافذ کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو حقیقی اسلامی ریاست جو ہے بنا دیا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی کوشش کا نتیجہ کہ مدینہ کی ریاست کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اللہ کے آسمانی دین قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر کے ذریعے دین کو نافذ کر کے مدینہ کی ریاست کو اسلامی ریاست جو ہے بنا دیا، جس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے۔ اور آج تک نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی وہ محنت مدینہ کی ریاست میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے دین کے بارے میں جو اسوہ حسنہ ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی نمونہ ہے، اس کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست جو ہے عملی طور پر جو ہے قائم کی، اور وہ آپ کا عمل، آپ کی محنت جو ہے آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک بھی زندہ رہے گی، دنیا کے لیے نمونہ بن کر، کہ دنیا اس سے سبق حاصل کرے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس دین کے بارے میں، نفاذ دین کے بارے میں جو محنت کی ہے، ہمیں بھی وہی کرنی چاہیے اپنے اپنے ملکوں میں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم
اس دور سے جب نیچے آئے ہیں، صحابہ کرام سے نیچے آئے ہیں، تو ہم نے جو ہے اپنے اپنے مذاہب تیار کر لیے، فرقے تیار کر لیے، اور ان مذاہب اور فرقوں کی وجہ سے جو ہے جتنا اسلام کو نقصان پہنچا ہے، کسی اور طریقے سے جو ہے کفار نے جو ہے اس اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو یہ اپنوں نے اس دین کو جو ہے فرقوں کی صورت میں تقسیم کر کے نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں، اہل ایمان، سب مل کر اللہ کی رسی کو جو ہے مضبوط سے پکڑ لو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اور تفرقے نہ پیدا کرو، فرقے نہ بناؤ۔ حکم تو یہ ہوا تھا۔ اور دوسرے مقام پہ ان الذین فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیئا لست منہم فی شیء، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اس دین میں فرقے بنا لیے ہیں، آپ کا ان فرقوں کی کسی ایک بات سے بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان فرقوں نے جو کچھ بنایا ہے ان میں سے کسی بھی بات کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین یا نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ بالکل دین کے الٹ ہیں اور دین سے باہر ہیں فرقے۔ یہ قرآن کی آیتیں میں پیش کر رہا ہوں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیئا لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر لیے، فرقے بنا دیے اور جماعتیں بنا لی، آپ کا کسی بھی ان کے معاملے میں آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے قرآن ہے آسمانی اور اس کی آسمانی تفسیر ہے۔ تو جن فرقوں نے یہ فرقے بنائے ہیں، ان کو تو قرآن پاک نے کہا تھا کہ تم جو اکٹھے ہو جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب اللہ کی رسی یعنی دین حق کو جو ہے مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ لیکن افسوس کہ اس دین کو جو ہے فرقوں میں بانٹا گیا، اور پھر جو اس کو نقصان پہنچایا گیا وہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ آج امت جس قدر تباہ ہوئی ہے دینی طور پر، ہر لحاظ سے ہر شعبے میں تباہی ہے، بربادی ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں کے دین ہم اوست، اگر دین چاہتا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پہنچ جا، اس دور میں چلا جا، تجھے خالص دین ملے گا۔ گر او نہ رسیدی ابو لہبیست، اگر تو نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں جائے گا تو ابو لہب کی جہالت ملے گی تجھے۔ تو یہ حقیقتیں ہیں جن کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں، اللہ کے دین پر اکٹھے ہو جاؤ، فرقے نہ بناؤ۔ تو آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو فرقے بنے ہیں وہ من گھڑت اختلافات کی وجہ سے بنے ہیں۔ صحابہ کرام کی شخصیات کو، ان کو جو ہے گمراہ ثابت کیا گیا جھوٹے دلائل سے، جھوٹی تاریخوں سے، جھوٹی حدیثوں سے، جھوٹی تفسیروں سے، جھوٹے بیانات سے صحابہ کرام کی جو ہے کردار کشی کی گئی، اور یہ ایک بہت بڑی سازش تھی کہ دین کو جو ہے صحابہ کرام اور صحابہ کرام سے نیچے آنے ہی نہ دیا جائے، اور اس کو اوپر ہی رکھا جائے نبی علیہ السلام زمانے تک، اور آگے جو ہے صحابہ کرام کی کردار کشی کر کے ان کو گمراہ قرار دے کر جو ہے اپنے مذاہب جو ہے ان کو پھیلایا جائے۔ اور جو الزام لگائے جاتے ہیں کہ سارے گمراہ ہو گئے تھے نبی علیہ السلام کے فوت ہونے پر، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے زبان مبارک اور آپ کی تبلیغ اور آپ کا جو ہے دین جو ہے وہ جو ہے اتنا ہی بودھا کمزور تھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سب کا سب ختم ہو گیا۔ مولوی جو ہے ہر فرقے کا، اس کے ماننے والے اس کے فوت ہونے پر لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو سارے ہی گمراہ ہو گئے۔ اس سے بڑا جو ہے ظلم کوئی نہیں ہے اس دین کے ساتھ۔ صحابہ کرام کی کردار کشی کر کے، جھوٹی تاریخ سے، جھوٹی حدیثوں سے، جھوٹے جو ہے جھوٹی تفسیروں سے،
جھوٹے فتووں سے جو ہے جو کچھ صحابہ کرام کے ساتھ کیا گیا ہے، اللہ نے تو قرآن میں ان کا دفاع کیا ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے، ان کو جنتی قرار دیا ہے، قرآن نے ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ قرار دیا ہے، لیکن ہم جو ہے ان کی کردار کشی کر کے دین جو ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر ان کی تعریفیں نہیں کی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحیم و شفیق ہیں، اور ہم نے ان پر جو ہے طرح طرح کے الزام لگا کر صحابہ کرام کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم نے لڑا کر ان کے دشمن بنا دیا۔ قرآن کے فیصلے تبدیل نہیں ہو سکتے، جو رب نے کہا ہے وہ حق ہے، جو ہم نے کہا ہے، ہمارے تاریخ والوں نے کہا ہے، ہمارے جو ہے لوگوں نے کہا ہے، وہ سب جھوٹ ہے قرآن کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں وہ جھوٹ ہے، قرآنی فیصلوں کے مقابلے میں وہ جھوٹ ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے اس امت کو۔ صحابہ کرام کو جو ہے کمزور کرنا، ان کو گمراہ کرنا، ان کو مشکوک کرنا، یہ بہت بڑی سازش ہے، اور یہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی سازش ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو صحابہ کرام کی قرآن تو جو ہے وہ تعریفیں کرے، نبی علیہ السلام جو ہے ان کو جنتی قرار دے، اور وہ صحابہ کرام جن کی تعلیم و تربیت نبی علیہ السلام نے کی، وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ایمان کی حالت میں جو ہے آپ کے چہرہ مبارک کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کے غزوات میں شامل ہو کر آپ پر جو ہے اپنی جانیں قربان کر دی، آپ کے دین پر جو ہے اپنے بیٹے قربان کر دیے، وہ صحابہ کرام جو رات دن جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو ہے دینی خدمات ادا کرتے، نمازیں پڑھتے، عبادات کرتے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے جہاد کے ذریعے نبی علیہ السلام کا بھی ساتھ دیا، اور نبی علیہ السلام کے بعد بھی انہوں نے کتنے ملک جو ہے ایران، عراق اور شام اور فلسطین اور اس کے بعد روم جو ہے وہ فتح کیے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، ان کے مقابلے میں ہم نے کیا کیا؟ کیا ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی جو ہے تعلیمات، تربیت ہمیں بھی ہماری قسمت میں ہوئی ہے؟ ہم نے تو قرآن کو چھوڑ ہی دیا ہے، ہم نے تو وہ قرآن کے ساتھ عمل کیا، سلوک کیا جو اللہ نے خود قرآن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ ظالم جو ہیں لوگوں کو بھی قرآن سمجھنے سے روکیں گے اور خود بھی اس سے دور رہیں گے۔ یہ دوسرا بڑا جو ہے نقصان ہے اللہ کے دین کا، کہ لوگوں کو نہ قرآن پڑھنے دیں گے ترجمے سے سیکھ کر سمجھ کر، اور نہ خود سمجھیں گے، خود بھی جاہل رہیں گے، ان کو بھی جاہل رکھیں گے، اور اپنی طرف سے قرآن کہتا ہے کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس اپنی کتابوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے یکتبون، اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں بِأَیدِیہم یکتبون الکتاب بِأَیدِیہم، اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ دیتے ہیں، اور ہیں وہ الامیین، ان پڑھ ہیں، کچھ نہیں پتہ ان کو دین کا، لیکن کتابیں لکھ کر جو ہے ان کی قیمت وصول کرتے ہیں، دنیا وصول کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان اس طریقے سے جو ہے ان فرقوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچایا۔ تو پہلا طریقہ جو تھا وہ یہ کہ صحابہ کرام کی کردار کشی کی گئی، جن کے بارے میں سورہ نور کے اندر ایک آیت نمبر 14 ہے جس میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے لیے اللہ کی رحمت اور اس کا فضل اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور نبی علیہ السلام فرمانا کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جب اس آیت میں سورہ نور کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ یقیناً جو ہے وہ جنتی ہیں۔ ان پر جتنے بھی جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں، جھوٹی تاریخ کے ذریعے، جھوٹی حدیثوں کے ذریعے، جھوٹی تفسیروں کے ذریعے، جھوٹے بیانات کے ذریعے، وہ سب غلط ہیں، وہ فٹ ہی نہیں آتے۔ یہ قرآن جو ہے، قرآن کے فیصلے جو ہیں وہ اصل فیصلے ہیں، کوئی شخص اللہ کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے،
اور دوسرے پارے میں فرمایا پھر آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اے میرے نبی کے صحابہ، جس طرح تم اس قرآن پر ایمان لائے ہو اس طرح باقی لوگ بھی لائیں گے تو پھر وہ ہدایت والے ہوں گے۔ تو ہم تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں تو جاہل علماء اور جاہل مفتی جو ہے جنہوں نے لیبل لگا رکھے ہیں وہ تو ہمیں قرآن ہی نہیں پڑھنے دیتے، کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا بھابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، 18 علوم کے بغیر جو تمہیں قرآن نہیں آئے گا۔ ہمیں تو اس طرح جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، آسمان سے اترتا ہے، اس کی تبلیغ کرو، قرآن کی تبلیغ کرو۔ اور ہم جو ہے اپنے فرقوں کے مولوی، مذاہب کے مولوی جو ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں ان کو آگے جو ہے ہم پھیلاتے ہیں، اور اسلام کا راستہ روک دیا صحابہ کرام کی کردار کشی کر کے اور اختلافات پیدا کر کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہارے پاس ایک بھی قرآن کی آیت کا علم ہے تو اس کو آگے پہنچا دو۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ جو وحی کے ذریعے اتارا گیا ہے قرآن اس کی تبلیغ کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آیت کا بھی علم ہے تو آگے پہنچا دو۔ قرآن سے باہر تو تبلیغ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو جہالت ہے سب، وہ تو گمراہی ہے۔ قرآن کے بعد فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے پھر آگے سکھائے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ افسوس، نہ ہم قرآن کی باتوں کو مانتے ہیں، نہ ہم حدیث کی باتوں، نبی علیہ السلام کی باتوں کو مانتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے علماء، اپنے مفتی جو بالکل جاہل ہیں، جن کے پاس علم ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کا، ہم تو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے دنیا داروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اللہ کے رسول کے فرامین کو چھوڑ کر۔ تو فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے تو اپنے نبی کو بھیجا ہے سچی ہدایت اور حقیقی دین دے کر تمام دنیا کے دینوں پر غالب کرنے کے لیے۔ تو یہ غلبہ دین جو ہے نبی علیہ السلام کا مشن ہے، صحابہ کرام کا مشن ہے، اہل بیت۔ یہ جب کہا جاتا ہے صحابہ کرام تو اس میں اہل بیت جو ہے وہ ضرور ہیں، شامل ہیں، اس میں وہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، وہ صحابہ کرام میں شامل ہیں، اور ان کا درجہ جو ہے وہ اسی طرح صحابہ کرام سے اعلیٰ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ جو ہے صحابہ کرام سے اعلیٰ قرار دیا۔ فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب ہے کہ میرا نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، جانوں سے بھی زیادہ پیارا۔ اور سعادت نبی علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اور آپ کی جو ہے سعادت جو ہے بیٹی کی سعادت، بیٹی کا گھرانہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے صحابہ کرام کو جو ہے ان سے محبت تھی، سب سے بڑھ کر محبت تھی۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت تھی، اس طرح اہل بیت کے ساتھ بھی محبت تھی۔ تو جب صحابہ کرام کا لفظ بولا جاتا ہے تو سعادت بھی اس میں شامل ہے صحابہ کرام میں۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے اللہ کے دین کو غالب کیا، نبی علیہ السلام نے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ یعنی سادات میں نے اور غیر سادات دونوں نے جو ہے اسلام کو غالب کیا، غزوات میں شمولیت حاصل کی۔ صحابہ کرام نے سب نے جب مکہ میں تھے تو سورہ کافرون کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کافروں کے دین کا بائیکاٹ کیا۔ انفال اور سورہ بقرہ کے حکم کے مطابق کہ کافروں کے فتنے کو ختم کرو لڑائی کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، اور جب جو ہے ان کے فتنے ختم ہو جائیں تو اللہ کا مکمل دین نافذ کیا جائے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 39 ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 193 حوالہ دے رہا ہوں کہ کافروں کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے لڑو، ان سے جہاد کرو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، جو اپنی مخلوق اور اپنی زمین کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ اور جب ان کا فتنہ ختم کر لو تو اس اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا مکمل دین نافذ کرو، مکمل دین۔ اب ان دونوں آیتوں کے سامنے کھڑے ہو کر، سورہ کافرون کے سامنے کھڑے ہو کر ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ جب سے یہ فرقے بنے ہیں کیا انہوں نے کافروں کے دینوں کا بائیکاٹ کیا ہے؟
کیا انہوں نے کافروں کے فتنے کو ختم کیا ہے؟ چلیں وہ تو گزرا ہوا زمانہ، آج کا دور دیکھ لیں، سب فرقوں کے علماء اور مفتی جو ہے وہ کافروں کے فتنے کو مسلط کیے بیٹھے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اللہ کے دین کے ساتھ، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جو جنہوں نے لیبل لگا رکھے کہ ہم علماء ہیں، ہم مفتی ہیں، وہی شیطانی جمہوریت جو ہے، کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ چلو ماضی ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی کہتا نہیں جی یہ آج تو نظر سب کچھ آ رہا ہے۔ کتنے سنی مسلمان ہیں، حکمران ہیں ملکوں کے، جنہوں نے اسلام نافذ کیا اور کفر کا جو ہے بائیکاٹ کیا۔ کتنے شیعہ جو ہے حکمران ہیں جنہوں نے اپنے ملکوں میں جو ہے کفر کا بائیکاٹ کر کے اسلام نافذ کیا۔ کتنے ہیں؟ کوئی مثال ملتی ہے؟ اگر مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے نام مثال ہے تو صرف یہ جو ہے پٹھان جو ہے افغانستانی ہیں جو انہوں نے کوئی کوشش کی ہے، باقی تو سارے جو ہے کفر شیطانی جمہوریت مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ اور جب شیطانی جمہوریت کے ذریعے ہی کافر جو ہے یہود و نصارہ جو ہے مسلمانوں پر حکمرانی کر رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں پر لازم تھا کہ وہ اللہ کے آسمانی دین کے ذریعے حکمرانی کریں، تو وہ حکمرانی جو ہے اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ اگر کافروں کے فتنے کے ذریعے حکمرانی کریں گے تو وہ کافروں کی حکمرانی ہوگی، سیدھی سادھی بات۔ تو یہ دین کو نقصان پہنچانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو ہے جو وار کیا ہے وہ صحابہ کرام کے اخلاق و کردار پر کیا ہے، ان کو گمراہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ذرا نہیں سوچا ہے کہ کافر کیا کہیں گے کہ تمہارے نبی کی زبان میں اور تمہارے نبی کی دین میں اتنا ہی اثر ہے کہ جب تک زندہ تھا تو 1,24,000 تھے، جب فوت ہو گیا تو 5 ہی رہ گئے۔ کچھ سوچنا تو چاہیے، یہ دین دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ہم اپنے نبی کی تبلیغ، اپنے نبی کی زبان، اپنے نبی کی عظمت جو ہے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ جب تک وہ زندہ تھے 1,24,000 صحابہ موجود تھے، جہاد کے لیے بھی، دین کی خدمت کے لیے بھی، دن رات جو ہے آپ دین کی خدمت میں تیار تھے۔ جب فوت ہو گئے سارے ہی چھٹی کر گئے۔ کیا یہ بات جو ہے اسلام کے حق میں جاتی ہے؟ سب سے بڑی چوٹ ہے یہ اسلام پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ پر۔ سب سے بڑی چوٹ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر جو ہے جھوٹی تاریخ، جھوٹی حدیثوں، جھوٹے قصوں کے ذریعے جو ہے ان کی کردار کشی کر کے اسلام کا راستہ روکا جائے۔ یہ سب سے اولین اور سب سے بڑا جو ہے ذریعہ ہے اسلام دشمنی کا، اسلام کے خاتمے کا۔ اس کے بعد جو ہے یہ فرقے ہیں، مذاہب کے نام پر فرقے بنا لیے گئے، فقہوں کے نام پر فرقے بنا لیے گئے، اور یہ مذاہب یا مذہب کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ان فرقوں نے یہ ایجاد کیے ہیں دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران، حقیقی دین اللہ کے ہاں حقیقی اسلام ہے، اور اس اصل جو چیز کے مقابلے میں مذاہب اور مذہب کے لفظ ایجاد کر لیے انہوں نے، اور پھر یہ مذاہب جو ہے ان کے ذریعے انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان و عظمت کو بھی گھٹا دیا۔ مثلا حنفی جو ہے امام اعظم جو ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو امام اعظم گنتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم ندعو کل امت بامامہم، قیامت کے دن ہر امت کو ان کے امام کے ساتھ جو ہے ہم پکاریں گے۔ تو وہ امام کون ہے ہر امت کا؟ اس کا نبی ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا امام اعظم جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی یہ امت ہے، اور یہ امت جو ہے اپنے نبی جو ہے امام اعظم جو ہے ان کے نام پر جو ہے پکاری جائے گی قیامت کے دن۔ لیکن ہم نے یہاں بھی ڈاکہ ڈالا ہے، ایک امتی کو امام ابو حنیفہ کو جو ہے ہم نے امام اعظم قرار دیا، جبکہ ان کی فقہ جو ہے اس پر پڑھ کر دیکھیں ان کے شاگرد جو ہے ان کی کچھ باتوں کو نہیں مانتے، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہم نے نبی علیہ السلام کا جو تھا وہی پتہ کاٹ دیا۔ ہم نبی علیہ السلام کی بات ہی نہیں مانتے، ہم نے جو ہے ان کے مقابلے میں فقہی امام کھڑے کر دیے، وہ جو کہیں وہ اعظم ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ان فرقوں نے جو ہے
مذاہب کے نام پر اس دین اسلام کے ٹکڑے کر کے سب سے بڑا نقصان جو ہے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانی دین کو ان لوگوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے نقصان پہنچایا۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ نہ خود قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں، وجہ صرف یہ ہے۔ اور دیکھ لیں سب فرقوں کے علماء اور مفتی بالکل جعلی، صرف لیبل لگا رکھے ہیں، نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے، بالکل جعلی ہیں، اور لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں۔ کیوں روکتے ہیں؟ کہ اگر لوگوں نے قرآن پڑھ لیا تو ہماری جو جہالت ہے پھر اس کو جو ہے وہ دھکا دیں گے، اس کا وہ انکار کر دیں گے۔ مولوی صاحب آپ تو خود جاہل ہیں، تو آپ علامہ صاحب تو مفتی صاحب کیسے ہو گئے؟ آپ نے تو قرآن بھی نہیں پڑھا، حدیث بھی نہیں پڑھی، تو مفتی عالم مفتی کیسے ہو گئے آپ؟ تو یہ جتنے بھی جد ہیں علماء اور مفتی دیکھ لیں، یہ کافروں کے فتنے شیطانی جمہوریت جو ہے اس میں جو ہے یہ داخل ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے، اور دنیا پیٹ جو ہے مسئلہ پیٹ کا بنا کر جو ہے انہوں نے مسجدیں چھوڑی، انہوں نے قرآن چھوڑا، انہوں نے نبی کا فرمان چھوڑا، اور کافروں کے فتنے جو ہے ان کو جو ہے اختیار کیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تیسرا جو ہے منافقین ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں یہود مدینہ نے، مدینہ کے یہودیوں نے کچھ لوگوں کو جو ہے کلمہ پڑھا کر شامل کر دیا تھا مسلمانوں میں، لیکن اندر سے وہ کافر تھے، دشمن اسلام تھے، ان کو منافق کہا ہے قرآن پاک نے۔ اور قرآن پاک میں سورہ منافقون نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی جو ہے حقیقت جو ہے ان کی اوقات بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم العدو فاحذرہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق جو ہے یہ حقیقی دشمن ہے آپ کے، یہی دشمن ہے آپ کے جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، لیکن دل ان کے کافروں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کافروں کے فتنوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہ منافقین جو ہے انہوں نے جتنا نبی علیہ السلام کو پریشان کیا، قرآن گواہی دیتا ہے کہ غزوہ خندق، اس سے پہلے غزوہ احد میں قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو روکتے تھے کہ نہ جاؤ جہاد میں، تم جو ہے ہلاک ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ اور پھر غزوہ خندق میں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ان الناس جمعوا لکم، کہ بہت سے لوگ جو ہے قبائل جو ہے جزیرۃ العرب کے وہ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، فرجعوا، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، محاذ چھوڑ دو، جہاد چھوڑ دو، گھروں میں چلے جاؤ، اطاعت قبول کر لو کافروں کی۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک میں غزوہ خندق میں منافقین جو ہے یہ کہہ رہے تھے مسلمانوں کو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان منافقین کی باتوں پر ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوا، کمی نہیں آئی، وہ ڈرے نہیں ایمان والے۔ صحابہ اکرام جو ہے منافقین کی ان باتوں سے ڈرے نہیں، کمزور نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ایمان میں قرآن گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان کے ایمان میں فزادتہم ایمانا، منافقین کی ان باتوں نے ایمان والوں کو، صحابہ اکرام کو، ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ تو یہ منافقین جو ہے انہوں نے غزوہ خندق میں بہت زیادہ پریشان کیا۔ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ پریشان ہوئے ہیں منافقین سے تو غزوہ خندق میں، ویسے باقی غزوات میں بھی یہی کچھ کرتے تھے، لیکن غزوہ خندق میں تو بہت زیادہ پریشان کیا انہوں نے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جن کو منافق قرار دیا اللہ کے حکم سے، وہ حقیقی منافق ہے، وہ جو مرضی لیبل لگا لیں وہ منافق ہی ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو دعویٰ اسلام کا کرے لیکن عملی طور پر جو ہے وہ کفر کا حامی ہو، کفر کے ساتھ ہو۔ آج کے دور میں یہ دیکھ لیں، لیبل اسلام کے ہیں، ساتھ کس کا ہے؟ کافروں کے فتنے کا۔ جس فتنے کا بائی کاٹ کرنے کا جو ہے اللہ نے سورہ کافرون کے اندر حکم دیا، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کے حکم پر بائی کاٹ کیا اس کافروں کے فتنے کا۔ آج ہم اس فتنے کو مسلط کیے ہوئے اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر، اور جو حشر کیا ہے ہم نے اس ملک پاکستان کے عوام کا، رعایا کا، وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ صرف ان منافقین کی خباثت کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کفر کے ذریعے، کفر کی جو ہے فتنے کے ذریعے جو ہے برباد کیا اس قوم کو۔
اگر یہ مخلص ہوتے اسلام کے ساتھ، اسلام نافذ کرتے، اسلام کی برکات رحم پہ نازل ہوتی اس قوم پر، لیکن جب علماء اور مفتی جو ہے کفر کا ساتھ دیں تو پھر جو ہے اسلام کا ساتھ دینے والا کون ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے امراء حکمران شریر اور نااہل ہوں گے، پھر قیامت کا انتظار کرنا، ان کی شرارت کو، ان کی خباثت کو ختم کرنا بڑا مشکل ہو جائے۔ تو آج مسلمان جو ہیں وہ کافروں کے غلام بنے ہوئے ہیں، لیبل اسلام کے ہیں، لیبل مفتی اور علماء کے ہیں، لیکن حمایت جو ہے وہ کافروں کی ہے، کافروں کے نظام کی حمایت ہے۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جو دین پھیلایا تھا، صحابہ کرام کو جس دین کی تعلیم دی تھی، وہ دور جو تھا وہ سب سے اعلیٰ دور تھا۔ خالص اسلام، کوئی فرقہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت، صحابہ کرام کی اطاعت اور قربانیاں، غزوات میں، دینی معاملات میں اطاعت و فرما برداری، یہ وہ دور ہے نبی علیہ السلام کا جو سب ادوار سے بہتر ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے کلمہ پڑھنے والوں نے سب سے زیادہ اس اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اور یہ ہیں فرقے جو صحابہ کرام کی کردار کشی کر کے دین کو نیچے، صحابہ کرام سے نیچے اترنے سے روک رہے ہیں، اور اپنے فرقے جو ہے، اپنے مذہب جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی الزام تراشی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی کردار کشی کرنا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کیا ہم لوگوں سے کچھ کہہ سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں کہ آؤ ہمارے دین کی ترقی، دین بہت عظیم ہے؟ وہ کہیں گے عظیم کیسے ہے؟ جب تم خود کہتے ہو کہ صحابہ کرام جو تھے وہ گمراہ ہو گئے تھے، تو پھر تو گمراہ لوگوں نے خالص دین آگے کیسے پہنچا دیا؟ پھر تو وہ یہی کہیں گے کہ گمراہوں نے تو گمراہی پھیلانی تھی، پھر دین کہاں سے پھیلانا تھا؟ تو دین کا راستہ تو روک دیا صحابہ کرام کی کردار کشی کر کے۔ اور یہ صرف اس لیے کہ ہمارے فرقے جو ہے، ہمارے مذاہب جو ہم نے گھڑے ہوئے ہیں، جھوٹی تاریخیں ہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں، جھوٹے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، جھوٹے ظلموں کی کہانیاں، یہ سب جو ہے یہ پھیل جائیں اور اللہ کا دین جو ہے وہ رک جائے، سب اس لیے ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے، بے شک جو ہے نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جو مرضی کر لیں اسلام کے دشمن، یہ دین جو ہے دنیا میں پھیل کر رہے گا، پھیلا ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر جو ہے تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ وہ تو مکہ سے چلے تھے مدینہ کی طرف دین کو ختم کرنے والے کے لیے، دین والوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنیں کٹوا دیں بدر میں۔ جتنے شیطان چودھری تھے دین حق کے خلاف، سب کی گردنیں کٹوا دیں، اور فرمایا یہ کافر جو ہے تمہارے دین کے سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ دین کا راستہ روکنا چاہتے تھے، دین کا خاتمہ اور دین والوں کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو مایوسی ہوئی، یہ کچھ نہیں کسی کا بگاڑ سکے۔ غزوات میں کوئی نقصان نہیں کر سکے سوائے معمولی نقصان کے، شہادتوں کے، وہ کوئی بڑا نقصان نہیں کر سکے، اسلام کا راستہ نہیں روک سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے یہ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں منافقت کرتے ہو؟ جب تم اسلام کا نام لیتے ہو تو پھر اسلام ہی پر کار بند ہو جاؤ، یہ کیوں منافقت اختیار کرتے ہو؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جس دین کا دعویٰ کرتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ عمل کرو اس پر، یہ چھوڑ دو منافقت۔ یہ منافقت جو ہے اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ صف میں یہ فرما رہے ہیں کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات لوگوں کو کیوں کہتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے؟ لوگوں کو اسلام، منافقین کا سردار جو تھا عبداللہ بن ابی، نبی علیہ السلام کی مسجد میں آ کر بیٹھ کر آپ کی باتوں کی تائید کرتا، ان کو دہراتا، لیکن دل میں جو ہے اسلام دشمنی تھی، دل میں کفر تھا۔ آج ہم دیکھ لیں
کتنے ملک ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت، مدینہ کی اسلامی ریاست جو قائم کی تھی، اس محنت پر کتنے ملکوں کے مسلمانوں نے، خواہ وہ سنی ہوں، شیعہ ہوں، جو بھی ہوں، کتنے ملک ہیں جہاں پر انہوں نے اسلام کو نافذ کیا۔ کتنے ہیں حکمران مسلمان جنہوں نے جو ہے کافروں کے فتنے کا بائی کاٹ کیا سورہ کافرون کے مطابق، کتنے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ سب کفر کے جو ہے حمایت کر رہے ہیں۔ سب ملکوں، مسلمانوں کے ملکوں میں جو ہے منافقت پھیل رہی ہے اس کافروں کے فتنے کی وجہ سے۔ یہ یاد رکھیں، کافروں کا فتنہ جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے۔ بھٹی صاحب آپ کو ووٹ دیں گے، ملک صاحب آگے ان کو ووٹ دیں گے، میاں صاحب آگے جی آپ کو ووٹ دیں گے، جھوٹ بول رہے ہیں سب کے ساتھ، اور یہ منافق کی نشانی ہے۔ کتنے جھوٹے دعوے کرتے ہیں قوم کے ساتھ، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن پھر جو ہے وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں ووٹ لے کر۔ تو یہ جس کافروں کے دین کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے، اس کو علماء ہوں، مفتی ہوں، جو مرضی ہوں، اس کو وہ اسلام بنا نہیں سکتے، نہ ان کے کہنے پر وہ اسلام لیبل لگانے سے اسلام بن جائے گا۔ اس لیے اللہ ان کو روک رہا ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تو تم جو ہے وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من احسن دیناً، کون ہے دین میں سب سے بہتر آدمی، من دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ اللہ کی طرف سے دعوت کیا؟ اللہ کے آسمانی دین کی دعوت دے، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم میں سے بہتر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو القرآن کو سیکھے اور آگے سکھائے۔ اور قرآن نے بھی، اللہ نے بھی فرما دیا کہ من احسن دینا ممن دعا الی اللہ، دینی اعتبار سے کون سب سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جو دین پڑھنے نہ دے، ینہون عنہ و ینأون عنہ، یہ خود اللہ فرما رہا ہے، سورہ انعام کی 26 میں آیت ہے۔ اللہ نے پیشگی فرما دیا کہ ایسے بھی بدبخت ہوں گے جاہل علماء اور مفتی جو لوگوں کو قرآن بھی سیکھنے نہیں دیں گے، ان کو منع کریں گے، نہ پڑھو وہابی ہو جاؤ گے، نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، نہ پڑھو 18 نوم کے بغیر تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ سارے فتنے آج موجود ہیں فرقوں کے اندر، یہ سارے فتنے ان فرقوں نے ڈالے ہوئے ہیں قوم کے اندر، ڈرا رہے ہیں، بھگا رہے ہیں ان کو قرآن سے دور۔ انہوں نے ہے اس دین کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا۔ یہ ہیں جنہوں نے اس گھر کو جلا دیا اس کے دیے سے۔ تو اللہ رب العزت نے جو دین بھیجا تھا نبی علیہ السلام کے دور میں، وہ سب سے مکمل طور پر سب سے اعلیٰ دین اور سب سے بہتر زمانہ قرار دیا نبی علیہ السلام نے، اس خالص دین کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت سب ہے خالص دین تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا۔ یہ فرقے بعد میں بنے ہیں، اور جب سے یہ فرقے بنے ہیں اس دین کا جو ہے انہوں نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، اس دین کو غائب ہی کر دیا۔ اللہ رب العزت جو ہے اس کا تو فرمان ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کو اپنا جو ہے وہ دوست نہ بناؤ۔ لیکن آج ہم نے دوست کیا، ان کی غلامی کا پٹا ڈالا ہوا اپنے گلے میں، ان کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی زمین پر۔ ذرا سوچیں اس کا حساب کون دے گا قیامت کے دن؟ اگر ان لوگوں کا جو ہے صحیح علماء اور مفتی ہوتے، ان کا آخرت پر ایمان ہوتا کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو یہ جو ہے کبھی کافروں کا فتنہ مسلط نہ کرتے۔ جس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا اس کا جواز بنتا ہی نہیں ہے اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر۔ اگر کوئی چور ڈاکو جو ہے کسی کے گھر میں داخل ہو کر جو ہے من مرضی کرے، تو کیا اس کو شریف آدمی کہا جائے گا؟ اس کو تو بدمعاش کہا جائے گا، اس کو چور ڈاکو کہا جائے گا، جو کسی کے گھر میں گھس کر اپنی مرضی کرے۔ یہ زمین اللہ کی، یہ مخلوق اللہ کی، اس پر کافروں کا فتنہ مسلط کرنا اور پھر اپنے آپ کو علماء اور مفتی کہنا، اپنے آپ کو جو ہے ایمان والے کہنا، یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تم کافروں کا فتنہ مسلط کرو، صرف زبانی کلامی اسلام جو ہے اس کے گیت گاؤ، نعرے لگاؤ، تو اس سے اسلام کو تو نقصان پہنچ رہا ہے، فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ منافقین کے بارے میں سورہ توبہ جو ہے اس کے اندر آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا
کہ یہ منافق جو ہے یہ دین سے، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کے دین سے روکنے والے منافق ہیں، صرف کافر نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے بھی اللہ کے دین سے روکنے والے ہیں۔ سورۃ حوالہ دے رہے سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں منافقین کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور سورہ منافقین کے اندر جو میں نے پہلے ان کا جملہ جو ہے بتا دیا، جو اللہ نے فرمایا کہ ہم العدو فاحذرہم، اے میرے حبیب سے یہ منافق حقیقی دشمن، العدو الف لام لگا ہوا ہے، حقیقی دشمن ہے، ان پہ شک کرنی ہی نہیں چاہیے، حقیقی دشمن سمجھنا چاہیے ان کو، اور ان سے فاحذرہم، ان سے بچ کر رہنا ہے، یہ تم کو نقصان پہنچائیں گے، تمہارے ساتھ یہ خیر نہیں کریں گے، بھلائی نہیں کریں گے، تمہاری خیر خواہی بالکل نہیں کریں گے۔ تو یہ سارا جو کام ہے فرقوں کے ذریعے ہم نے اس امت کو جو ہے برباد کیا ہے۔ اس امت کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے قرآن میں کہ کن تم خیر امتن، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے نکالا گیا، چنا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو جو ہے دنیا کو، انسانوں کو، ساری دنیا کو جو ہے تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے ہماری یہ ذمہ داری لگائی قرآن پاک میں کہ اللہ کے دین کو تم نے ساری دنیا تک جو ہے قیامت تک جو ہے تم نے پھیلانا ہے، لیکن ہم نے پھیلانے کی بجائے اس دین کے اس کا راستہ ہی روک دیا۔ صحابہ کرام پر الزام لگا کر، اپنے فرقے بنا کر ہم نے اصل دین جو ہے وہ غائب ہی کر دیا۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے بھی سمجھ کر تو اس میں روکتے ہیں کہ نہ پڑھی تینوں سمجھ نہیں ہونی، تو وہابی ہو جائے گا اور تم 18 علوم کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکیں گا۔ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 18 علوم کے بغیر قرآن نہ پڑھے ہو؟ کیا یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن سمجھ کے نہ پڑھو تو وہابی ہو جاؤ گے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن سمجھ کر نہ پڑھو تم گمراہ ہو جاؤ گے؟ یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ انہی منافقین کی باتیں ہیں، فرقوں کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی باتیں نہیں ہیں، یہ منافقین کی باتیں ہیں جو دعویٰ اسلام کا اور مخالفت، جی بھر کر مخالفت اسلام کی، کہ قرآن نہ سمجھنا اور قرآن سے لوگوں کو جاہل رکھ کر اپنے فرقے جو ہے، اپنے مذاہب جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ ان سے نقصان پہنچا ہے اس دین حق کو، ان لوگوں نے دین حق کو نقصان پہنچایا جو لوگوں کو قرآن بھی سمجھ کر جو ہے نہیں پڑھنے دیتے، جبکہ اللہ کے قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اس کی جو ہے اس کو بڑی افضل کتاب جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے فرمان، اللہ کے قرآن کا مقام و مرتبہ اسی طرح سب دنیا کی کتابوں سے اعلیٰ ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، جیسا اللہ کی ذات ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، اس سے اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن دنیا کی کتابوں سے افضل ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن پڑھانے کی جائے، تبلیغ کے نام پر قرآن جو لوگوں کو تک پہنچانے کی بجائے ہم اپنے مولویوں کی کتابیں سنا کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے جو ہم اس اسلام کو جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں، اور عمدن جان بوجھ کر، ہمیں سب پتہ ہے، سب جو ہے ہم جانتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہم اپنے پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں، دین دشمنی میں کر رہے ہیں، واضح طور پر یہ دشمنی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ اللہ کے دین سے دشمنی ہے۔ مذاہب بنا کر، فرقے بنا کر یہ اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی جو ہے نبھائی جا رہی ہے، اور اللہ کے دین سے باغی ہو کر کافروں کے فتنے کے ذریعے دنیا کمائی جا رہی ہے۔ یہ پیٹ کے مسئلے ہیں سارے، یہ سارے کھانے پینے کے مسئلے ہیں۔ کیا جواز بنتا ہے کافروں کا جو فتنے کا، تسلط کا اللہ کی زمین اور مخلوق پر؟ یہ ساری مخلوق جو ہے ان کے خلاف، اسمبلیوں والوں کے خلاف قیامت کے دن جو ہے یہ دعویٰ کرے گی کہ ہم تو جو ہے
ہمیں تو اسلام کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے اسلام پر عمل کروانا چاہیے تھا، یہ ہمیں کفر کی طرف لے گئے، یہ کفر کے لیے ووٹ لیتے رہے ہم سے، یہ کفر کی حمایت کے لیے ہم سے ووٹ لیتے رہے، تو یہ جو ہے برا حشر ہوگا، قیامت کے دن جو ہے بہت برا حشر ہوگا، اور یہ اپنے پیٹ کی خاطر جو ہے، دنیا کی خاطر جو ہے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں جہاں کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، کسی اور کو پکارنا نہیں ہے، کسی اور کی عبادت نہیں۔ اور دیکھ لیں مسجدوں کو ہم نے خالی کر دیا، ہم نے مسجدوں کو فرقوں سے، تفرقوں سے بھر دیا، اللہ کے آسمانی خالص دین کی بجائے ہم نے اللہ کی مساجد کو فرقوں سے، اختلافات سے بھر دیا۔ اور جب سے یہ فرقے بنے ہیں، ہر گھر میں مفتی، ہر گھر میں عالم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مفتی کا، یا صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی مفتی کا لقب نہیں دیا۔ سورہ نساء کے اندر دو آیتیں ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَيَسْتَفْتُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، دوسری آیت ہے یستفتونک فی الکلالہ، اور دونوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں قُلِ اللّٰهُ یفتیکم، کہہ دیا اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نبی علیہ السلام کو ہم آپ کو مفتی کا لقب دیتے ہیں آپ فتوے جاری کریں، نہیں، ہم آپ کے صحابہ کو مفتی کا لقب دیتے ہیں آپ فتوے جاری کریں، نہیں، قُلِ اللّٰهُ یفتیکم، اللہ تم کو فتوے دیتا ہے۔ اور 28واں پارہ سورہ مجادلہ ہے، پہلی آیت ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت جو ہے آپ کے ساتھ اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میرے خاوند نے مجھے اپنی ماں برابر قرار دیا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں اطلاق ہو جاتی تھی جملے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام ہو گئی ہے، میں بچوں والی ہوں، میں کہاں رات رہوں گی، مجھے بتاؤ میرے مسئلے کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں، بی بی فتویٰ اوپر سے آئے گا، آسمان سے آئے گا۔ اور پھر یہ آیت کیا کہتی ہے، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، پھر اس عورت نے اللہ کا شکوہ شروع کر دیا کہ اللہ نے آسمان سے میرے مسئلے کا فیصلہ کیوں نہیں اتارا۔ اگر نبی علیہ السلام کو اختیار ہوتا کہ تو فتوے جاری کرو تو یہ اتنا معاملہ آتا ہی نہ، وہ کبھی اللہ کی شکایت کرتی نہ، اور کبھی نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ جھگڑتی نہ، اگر مفتی ہوتے نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، اللہ فرماتا ہے میرا نبی میرے حکم کے بغیر کچھ بولتا ہی نہیں ہے، میں جو اس کو حکم دیتا ہوں وہی کہتا ہے، اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہتا ہے۔ تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے، اور جب سے یہ فرقے بنے ہیں ان فرقوں کے بے شمار مفتی جو ہے وہ بن گئے ہیں، بے شمار مفتی، نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا علم، فرقے کے جو ہے کتابوں کا علم ہے، اور مفتی بن گئے، مفتی بن گئے، چھوکرے نوجوان چھوکرے جو ہے مفتی، وہ مفتی کے لیے تو عمر ساری گزر جاتی ہے، اللہ کے قرآن کی تفسیریں علوم پڑھ کر، احادیث پڑھ کر جو ہے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر کہیں جا کر بھی اس کو جو ہے پورا علم حاصل نہیں ہوتا، تو یہ مفتی ہو گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیوں نہیں مفتی قرار دیا؟ یہ نبی سے بڑھ گئے ہیں سارے مفتی، انہوں نے اپنے فرقوں کو جو ہے ایجاد کر کے یہ مفتی بن گئے۔ اللہ کے دین میں تو کوئی مفتی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، صرف اللہ ہی مفتی ہے۔ قُلِ اللّٰهُ یفتیکم، قرآن پاک کا فیصلہ، کہہ دیجئے اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب آپ مفتی ہیں، آپ جائیں فتوے جاری کریں، آپ کے صحابہ کرام جو ہم ان کو مفتی بناتے ہیں، جاؤ ان سے کہو فتوے جاری کریں، یہ کہیں نہیں کہا قرآن پاک میں۔ قُلِ اللّٰهُ یفتیکم، دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ، سورہ نساء کا حوالہ دے رہا ہوں، دونوں آیتوں میں اللہ نے یہی جملہ بولا ہے، قُلِ اللّٰهُ یفتیکم،
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے جب سے یہ فرقے جو ہے بنے ہیں، انہوں نے تو بس جو ہے اللہ معاف کرے ایسا اودم مچایا ہے کہ اصل جو ہے دین جو ہے اس کی شامت ہی آ گئی ہے۔ تو یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کو نقصان پہنچایا، سب سے بڑا نقصان۔ حقیقی علماء جو ہے وہ تو نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے دین کو آگے پھیلانے والے ہیں، جو حقیقی علماء ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حقیقی العلماء، الف لام لگا ہے، حقیقی علماء، نکرا نہیں ہے کہ سب علماء جس نے بھی لیبل لگا لیا بس وہ جو مرضی کریں، نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، حقیقی علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، العلماء الف لام لگایا، حقیقی عالم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور ان کے دل میں یہ ڈر ہے ان کے دل میں کہ یہ اسلام کو چھوڑ کر انہوں نے مذاہب تیار کر لیے، اور اسلام میں دین حق کو چھوڑ کر یہ شیطانی جمہوریت کے پیچھے لگ گئے، کافروں کے فتنے کو مسلط کیا انہوں نے۔ یہ اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ سے بغاوت ہے۔ یہ کون سا اللہ کا خوف ہے؟ یہ تو اللہ کی اندر سے بغاوت ہے کہ اللہ کے نبی نے تو صحابہ کرام تو آسمانی دین نافذ کیا، اور یہ یہود و نصارہ کے فتنے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کا خوف ہے؟ یہ نبیوں کے وارث ہو سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام تو آسمانی دین نافذ کیا، یہ شیطانی جمہوریت اور فتنہ مسلط کریں، ان کا تعلق کیا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ؟ یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں اللہ کے دین کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نے عنوان باندھا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کلمہ پڑھنے والوں نے جتنا اس دین کو نقصان پہنچایا ہے، کافروں نے اتنا نقصان اس دین کو نہیں پہنچایا جتنا انہوں نے کلمہ پڑھنے والوں نے۔ صرف کلمہ ہے بس، اندر کچھ بھی نہیں ہے، دین حق بالکل نہیں اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھری کھری باتیں جو ہے قرآن میں بیان کر دی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ساری کھری باتیں جو ہے امت کو بتا دی ہیں کہ حقیقی اسلام کیا ہے، حقیقی اسلام کے ماننے والے کون ہیں، انبیاء کرام کے جو ہے وارث کون ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں۔ تو یہ سب حقیقتیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں، اس میں کوئی بھی الجھاؤ یا پیچیدگی کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر حقیقت جو ہے اس سے آنکھیں بند کر لیں تو پھر ہماری اپنی بدبختی ہے، اس میں جو ہے کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر ہماری اپنی یہ بدبختی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس امت کو نقصان، اس امت کے دین کو، دین حق کو نقصان پہنچانے کی بجائے ہم قرآن کا حکم مان لیں کہ ولا تتفرقوا، لوگوں فرقے نہ بناؤ۔ یہ اپنی اپنی فکروں، اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے مولویوں کے فرقے جو بنا رکھے ہیں، قرآن اس سے منع کرتا ہے ولا تتفرقوا، فرقے نہ بناؤ، ولا تفرقوا، فرقے نہ بناؤ۔ تو جب ہم مانتے نہیں قرآن کو تو ہم فرقے کب چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن کہتا ہے ولا تفرقوا، فرقے نہ بناؤ، ہم فرقے بنا کر بیٹھے ہیں، اور اس کا نقصان دین حق کو پہنچ رہا ہے، اصلی دین کو جو ہے اس کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی دین کا نقصان ہے اس میں۔ اس کو ہم نے روک دیا صحابہ کرام سے پہلے تک، بس صحابہ کرام پر الزام تراشیاں کر کے ان کی شخصیات کو، ان کے کردار کو مشکوک بنا کر ہم نے جو ہے دین کو جو ہے وہیں پہ روک دیا۔ کون کافر ہماری جو ہے وہ بات کو سنے گا؟ اس امت نے تو کافروں تک، ساری دنیا کے کافروں تک دین اسلام پہنچانا ہے۔ کون کافر یہ بات سنے گا کہ اس دین حق کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کرام جو تھے وہ ہر قربانی دیتے تھے دین کے بارے میں؟ 1,24,000 تھے کم و بیش، اور جب آپ فوت ہو گئے تو 5 ہی رہ گئے، باقی سب گمراہ ہو گئے۔ کون مانے گا اس کو؟ وہ تو فوراً کہے گا کہ آپ کا دین، نہ آپ کے دین میں کوئی اثر ہے، نہ آپ کے نبی کی زبان میں کوئی اثر ہے، نعوذ باللہ۔ ہم کیسے اس کو قبول کر لیں؟ اور ہر فرقے کا مولوی جو تھا دیکھنے جب فوت ہوتا ہے تو ہزاروں لاکھوں جو ہے اس کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ کوئی ہے جو اس کے فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کا مذہب چھوڑ دے؟ کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔
یہ سارا فتنہ ہے صحابہ کرام کو جو ہے بدنام کر کے دین اسلام کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے، یہ ایک بہت سوچے سمجھا فتنہ ہے۔ یہ دین دشمنی ہے، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ جن شخصیتوں کی نبی علیہ السلام نے تربیت کی، ان کو اللہ کا قرآن سکھایا، ان شخصیتوں کو جو ہے گمراہ قرار دینا، ان کو مشکوک قرار دینا، یہ دین دشمنی تو ہو سکتی ہے، دین کی خدمت نہیں ہے یہ۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جن سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے اور نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس وقت دیکھ لیں کوئی اسلام کون ہے، کتنی تعداد، آٹے میں نمک بھی نظر نہیں آتا ہے کہ جو حقیقی دین کے ماننے والے ہیں، سب فرقوں کے ماننے والے ہیں۔ میں اپنی کلاسوں میں جو ہے بچوں کے 70 80 طالب علم ہوتے تھے، میں پوچھتا تھا بتاؤ بھائی ابو بکر جو ہے اس کا، ابو صدیق جو ہے صحابی جو ہے، ان کا اصل نام کیا ہے؟ تو ایک بھی لڑکا نہیں کھڑا ہوتا تھا کہ وہ نام ہی بتا دے ان کا۔ تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ ان کا نام جو ہے کیوں گم ہو گیا؟ ان کا جو اصل نام ہے وہ کسی کو بھی نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابو بکر جو ان کی کنیت ہے وہ اس کثرت سے استعمال ہوئی ہے کہ ان کا اصل نام جو ہے وہ سامنے، وہ غائب ہی ہو گیا۔ تو جب اصل کو استعمال نہیں کریں گے اور اصل کی بجائے جو ہے کنیت یا خطاب وغیرہ کو جو ہے وہ استعمال کریں گے تو پھر اصل نام جو ہے وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب اصل دین جو ہے اس کو دنیا کے سامنے نہیں پیش کریں گے، اپنے من گھڑت فرقے جو ہے، مذاہب جو ہیں ان کو پھیلائیں گے، تو اصل دین جو ہے اس کو کون جانے گا، کون سمجھے گا، کس کو پتہ ہوگا کہ اصل دین کیا ہے؟ وہ فارسی کا ہے، شاعر نے کہا ہے چوں کفر از کعبہ برخ عزت کجا مادم منسمانی، کہ جب کعبے کے اندر کفر ہوگا، بت پرستی ہوگی، پھر اسلام کہاں ہوگا؟ تو جب یہ ہے صحابہ کرام اللہ کے دین کو جو غائب کر دیا فرقوں کے ذریعے، مذاہب کے ذریعے، تو پھر وہ بیچارہ دین کہاں سے ملے گا؟ پھر تو غائب ہی رہے گا وہ۔ اس لیے نبوی دور کی طرف آنا چاہیے ہمیں۔ خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، اس زمانے کی طرف لوٹنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا، میں نے شروع میں کہا ہے کہ بمصطفیٰ برساں کے دین ہم اوست، دین چاہتا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پہنچ جا۔ اس دور میں چلے گا، خالص دین مل جائے گا، اس خالص چشمے سے، دین کے چشمے سے تمہیں خالص دین ملے گا۔ گل او نہ رسیدی ابو لہب بیست، اگر وہاں نہیں جائے گا، ادھر ادھر پھرے گا تو ابو لہب جیسی جہالت جو ہے مل جائے گی تجھے۔ یہ علامہ اقبال کا فرمان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ فرقے چھوڑ کر جو ہے اللہ کے خالص دین کی طرف آ جائیں، ورنہ یاد رکھیں ہم ایک بہت بڑا جرم کر رہے ہیں جس کی شاید جو ہے تلافی میرا تو خیال ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اسی ڈگر پر اس دنیا سے چلے گئے تو بہت بڑے مجرم ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ اللہ کی مخلوق اور زمین پر ہم نے کفر کا فتنہ جو مسلط کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا؟ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میرے نبی نے تو میرے حکم پر، سورہ کافرون کے حکم پر جو ہے عمل کر کے بائیکاٹ کیا تھا، تم نے کیوں نہیں بائیکاٹ کیا؟ میں نے تو کہا تھا کہ فتنے کافروں کے فتنے کو ختم کرو جہاد کے ذریعے اور میرا مکمل دین نافذ کرو، اور تم نے جو ہے یہ مکمل کفر مسلط کر دیا۔ تو یہ کہ ہماری شامت آئے گی، اس لیے ہمیں اس زمانے کی طرف لوٹنا چاہیے جب صحابہ کرام کا ایمان خالص تھا، دین خالص تھا، نبی علیہ السلام کی تعلیم و تربیت خالص تھی، اور نبی علیہ السلام کی حمایت غزوات میں اور دینی معاملات میں خالص تھی صحابہ کرام کی طرف سے، اور نبی علیہ السلام کے دور میں بیت المال جو ہے ایک امانت تھی، لوٹ مار نہیں تھی، چور و چکے کرسیوں پر نہیں آتے تھے۔ اس دور کی طرف لوٹو، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اندر غیرت ایمانی پیدا فرمائی، جس کی بنیاد پر جہاد جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر منافقت کی وجہ سے غیرت ایمانی نہیں ہے۔ ایک یہودی ملک سب مسلمانوں کو جو ہے اس کے جو ہے اس سے وہ کانپ رہے ہیں سارے مسلمان، کیوں؟ منافقت ہے، غیرت ایمانی نہیں ہے۔ بے بس کر دیا اس نے سارے اسلامی ملکوں کو کہ منافق سب بیٹھے ہیں، جتنے بھی حکمران سب منافقت لیے بیٹھے ہیں۔ یہود و نصارہ کا نظام شیطانی جمہوریت جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، تو غیرت کہاں سے آ جائے؟ خلوص ایمان کہاں سے آ جائے؟
جہاد کی طاقت کہاں سے، قوت کہاں سے آ جائے؟ تو جب منافقت نہیں چھوڑیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اس طرح جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، صرف دعوے ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے جو دین دنیا میں کو پیش کیا اس دین کو پیش کریں، اور اس دین کے لیے ہم جس طرح نبی علیہ السلام، صحابہ کرام اور آل نبی نے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے شہادتیں پیش کی ہیں، ہمیں بھی پیش کرنی چاہیے۔ ہم صرف نعرے نہیں لگائیں گے، صرف نعرے لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا عملی طور پر۔ اب آج یہودی کو جو ہے وہ صرف ہم نعرے لگائیں، دھمکیاں دیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو کریں کچھ بھی نہ، تو اس کا کیا بگڑے گا جی؟ یہودی کو صرف ہم دھمکیاں دیں کہ ہم میزائل پھینکیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور کریں کچھ بھی نہ، تو اس کا کچھ بگڑ جائے گا؟ امت کو کوئی فائدہ ہوگا؟ یہودی کا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ اس کا ایمان کا تقاضا اور غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ جب اس نے پہلا بم پھینکا تھا اس دن جو ہے مسلمان بھی جو ہے وہ حرکت میں آ جاتے۔ انہوں نے اسلحہ کس مقصد کے لیے بنا رکھا ہے؟ مسلمان ملکوں کے پاس اسلحہ جو کچھ بھی ہے وہ چلا دیتے، پہلے دن ہی چلا دیتے۔ ایمان کا تقاضا اور غیرت کا تقاضا تو یہ تھا، لیکن ہم جو ہے منافقانہ رویہ جو ہے اختیار کر کے، اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں جب ہم نے یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے مسلط کر رکھا ہے اپنے ملکوں پر الیکشن کے ذریعے، اسمبلیوں کے ذریعے، تو ہم جو ہے ان کی مخالفت کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو 10 بستہ غلام ہیں ان کے، ہم کس طرح ان کا جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو جب تک یہ منافقت نہیں چھوڑیں گے، خلوص نہیں آئے گا ہمارے اندر، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اس منافقت سے اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں ہم اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت برباد کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کو اور اللہ کی مخلوق دونوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص کرنا چاہیے، خلوص اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے دین، اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کرام سے ان کی کوششوں کے ساتھ ہمیں خالص خلوص اختیار کرنا چاہیے، اور پھر ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ اس منافقت سے ہماری جو ہے تباہی بربادی ہی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے خلوص نیت سے، خلوص دل سے اللہ کے دین اور پر جو ہے وہ عمل کریں، اللہ کے دین کی حمایت کریں، کافروں کا مقابلہ کریں خلوص دل کے ساتھ، منافقت کے ساتھ نہیں۔ صرف دعوے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ میزائل چلا دیں گے، ہم یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب منافقت ہے۔ کرنا ہے تو کچھ کر کے دکھا دو۔ ہم نے تو 1965 کا دور دیکھا ہے کہ اس قوم کے اندر کتنی غیرت تھی اس وقت جب ایوب خان کا دور تھا، کہ انڈیا نے رات کے اندھیرے میں جو ہے ٹینکوں سے یلغار کر دی، اور اس ملک کے جو ہے جو لوگ جو تھے غیرت مند وہ ڈنڈے اور سوٹے پکڑ کر بارڈر کی طرف چل دیے تھے، اور فوجیوں نے ان سے کہا بھائی ہم کافی ہے، فکر نہ کرو، تم واپس جاؤ، تمہاری وجہ سے ہمارا کام جو ہے رکاوٹ بڑھ رہی ہے۔ ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے، اس لیے غیرت ہے مسلمانوں کے اندر، لیکن ان منافق حکمرانوں نے یہ غیرت جو ہے ان لوگوں کی دبا کر رکھی ہوئی ہے۔ دنیا کی خاطر، کافروں کی غلامی کی خاطر انہوں نے مسلمانوں کی غیرت کو دبا رکھا ہے۔ یہ 1965 کی غیرت جب دیکھنے کے قابل تھی، اور ایوب خان کا خطاب کہ مجاہدو اللہ کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ، کلمہ طیبہ پڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ اتنا عظیم کلمہ تھا یہ اس وقت کہ یقین کریں کہ مسلمان ڈنڈے سوٹے لے کر جو ہے بارڈر کی طرف چل پڑے تھے، اور فوجیوں نے ان کو روکا تھا بھئی ہمارے کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں، آپ چلیں، ہم ہیں، ہماری لاشوں سے گزر کر آپ تک آئیں گے وہ، انشاءاللہ تعالی ہم قربانیاں دیں گے، فکر نہ کریں، جائیں آپ واپس۔ لیکن غیرت کا مظاہرہ انہوں نے کر دیا تھا، اور اس جو ہے پورے تاریخ اسلام کے اندر اس غیرت کو دیکھنے کہاں ملتی ہے اور کہاں نہیں ملتی ہے، یہ نظر آ جائے گا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔